وہ تو ایک ٹھوکر مار دے مولا علی شیر خدا تو ہزاروں سلطنتیں کریٹ کر کے رکھ دیں، اور ایک ٹھوکر جلال میں مار دیں تو تخت و سلطنت پہ بیٹھے حکمرانوں کو زمین بوس کر دیں۔ ایسا سلطان، ایسا ولی، ایسا امام، ایسا حاکم روحانیت کی دنیا کا، وہ کیوں حریص اور طالب ہوگا اور ان چیزوں پر جھگڑا کرے گا؟ عام درجے کے اولیاء اس چیز سے مبرہ اور پاک ہوتے ہیں، چہ جائے کہ امام الاولیاء اور فاتح الاولیاء کا مقام ایسا بنا دیں کہ وہ ان پر جھگڑتے رہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں خلافت کا طالب ہی نہیں تھا، میری رغبت ہی نہیں تھی، اور حکمرانی کا کوئی حرص نہیں تھا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس میں ایک دوسرا نقطہ بڑا قابل توجہ، وہ یہ کہ اگر یہ منصب خلافت منصوص من اللہ ہے، یہ سمجھ لیا جائے جیسے یہ گمان کیا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے، اور یہ وصیت رسول پر مبنی اور منصوص من اللہ ہے، تو یہ تو حکم اور فرض ہو گیا۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے مقرر ہو اور فرض ہو، پھر کیا اس منصب کے بارے میں کوئی امام یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے نہ اس کی کوئی طلب تھی نہ کوئی رغبت تھی؟ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نص کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی وصیت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ رسول ان کو بنا رہا ہے وصیت کر کے کہ علی تم خلیفہ ہوگے، وہ کہتے مجھے طلب ہی کوئی نہیں، مجھے غرض ہی کوئی نہیں۔ اللہ منصوص خلافت اور امامت کا منصب دے رہا ہے، اور وہ اگر معاذ اللہ ایسی بات ہو تو وہ کہے مجھے اس کی طلب اور رغبت کوئی نہیں، تو کیا امر منصوص کے لیے کوئی اتنی بے نیازی کا جملہ بول سکتا ہے؟ 1,24,000 یہ کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے آپ کسی ایک نبی کی مثال دے سکتے ہیں جس نبی نے کہا مجھے تو نبوت کی طلب ہی کوئی نہیں تھی، میرے تو گلے پڑ گئی معاذ اللہ استغفر اللہ نبوت، میرے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا گیا، میں تو اس کا طالب ہی نہیں تھا۔ کیا 314 رسولوں میں سے کوئی ایک رسول آپ دکھا سکتے ہیں جس رسول نے یہ کہا ایسا کلمہ کہ خدا کی قسم مجھے تو رسالت کی کوئی طلب اور حرص اور غرض ہی نہیں تھی، یہ تو میرے گلے پڑ گئی معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جو چیز منصوص من اللہ ہوتی ہے، جس میں بندہ مبعوث ہوتا ہے، اللہ کی بعثت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، وہ فرض ہوتی ہے۔ وہ منصب نہ بندے کے لینے سے اسے ملتا ہے نہ اس کی چاہت سے ملتا ہے، اللہ اس کو مقرر کر دیتا ہے، متعین کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر منصب ایسا ہو منصوص من اللہ ہو، اس کے لیے کوئی نبی کوئی رسول اور اگر امام منصوص ہونے کا عقیدہ ہو تو وہ ایسا کلمہ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، اللہ کی نص کی عظمت کا انکار کرنے کے مترادف۔ یہ دوسرا مفہوم اخذ ہوتا ہے آپ کی اس قسم سے اور اس کلمہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ان منصبوں کے لیے کہا جاتا ہے جو جمہوری منصب ہوتے ہیں، جو شورائی منصب ہوتے ہیں، عوام کے منتخب کرنے سے، شورا کے منتخب کرنے سے۔ ہاں اس وقت یہ بات جواز بنتی ہے میں تو اس کی نہ کوئی طلب تھی نہ کوئی حرص تھا نہ لالچ تھی، آپ نے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی، میں نے قبول کر لی۔ تو شورائی منصبوں کو جو امت کے، اجتماع کے، سوسائٹی کے، پارلیمنٹ کے، شورا کے، صحابہ کرام کے لوگوں کے مقرر کرنے سے جو منصب وجود میں آتے ہیں ان کے اجماع سے، اس کے بارے میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے میں طالب نہیں تھا، آپ نے اجماع کر کے مجھے حکم دے دیا، مقرر کر دیا، ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال لی، میں نے قبول کر لی۔ تو ایسے مناصب کے لیے جملہ یہ سوٹیبل ہے، اور وہ منصب جو منصوص من اللہ ہو اس کے لیے یہ جملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، اس کے آگے پھر فرماتے ہیں ایک تو خدا کی قسم مجھے اس منصب کی طلب نہیں تھی، اور پھر وَلَٰكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا، لو آگے اور وضاحت کر دی، مجھے منصب خلافت کی طرف تو آپ لوگوں نے دعوت دی، وَحَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا، اور آپ نے یہ بوجھ میرے کندھے پر ڈالا اور مجھے حکم مجبور کیا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں، آپ نے مجھے آمادہ کیا ذمہ داری اٹھانے پر۔ اب بولیے یہ کلمات واضح طور پہ وصیت اور منصوص ہونے کے تصور کی نفی کرتے ہیں یا نہیں؟ وَلَٰكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا، یہ منصب خلافت و امارت تم نے مجھے دعوت دی ہے،
تم جمع ہوئے، تم نے مجھے مقرر کیا اور مجھے دعوت دی کہ میں اسے قبول کروں۔ اگر یہ صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار کی شورا سے کے ذریعے خلافت و امامت کی تعیین اور تقرر نہ ہوتا اور حضور کی وصیت سے نہ ہوا ہوتا تو مولا علی شیر خدا یہ کہتے کہ میں تو طالب نہیں تھا مگر رسول اللہ نے اپنی وصیت کے ذریعے حکم فرما دیا، اب تو انکار کی میری مجال نہیں، میں کیا کروں۔ یہ کہنا چاہیے تھا، مجھے رسول اللہ نے اپنی وصیت سے حکم فرما دیا اور میں مجبور ہو گیا، یہ اللہ کے حکم نے مجھے اس بوجھ کے اٹھانے پر معمور کر دیا تو میں معمور من اللہ ہوں، میرے پاس انکار کی مجال نہیں۔ کہاں گئے یہ جملے؟ مولا علی شیر خدا کی سمجھ میں نہیں تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہیں اور معمور ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وصیت فرما رکھی ہے؟ تو وہ کیوں نہیں فرما رہے؟ وہ دلیل کیوں نہیں دے رہے حضرت طلحہ کو جو خلافت کی بیعت کر کے اس عارضی عرصے کے لیے منحرف ہو گئے تھے؟ اس سے بڑھ کر موقع کیا تھا کہ جو خلافت کی بیعت کر کے توڑے ہوئے ہے ان کو سب سے اعلیٰ دلیل دی جائے؟ بھائی تم نے میرے ہاتھ پر بیعت خلافت کی تو یہ خلافت کو تم نے دی تھی یا رسول اللہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی وصیت سے میں خلیفہ تھا؟ جس اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہو اس اللہ کے امر سے میں خلیفہ تھا۔ مجھے امام اور خلیفہ تم نے یا کسی اور نے نہیں بنایا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے امر سے وصیت سے مقرر کیا تھا، تم وہ بیعت کر کے منحرف ہو گئے ہو۔ چاہیے تھا یوں بات کرتے، خصم کو جو منحرف ہو جائے اس کو سب سے قوی دلیل دی جاتی ہے۔ اب ان کو راغب کر رہے ہیں، دوبارہ ان کے اس عمل کو بیعت کر کے پھر جانے کے عمل کو رد کر رہے ہیں، ان کی غلطی سے انہیں آگاہ کر رہے ہیں اور آگاہ کر کے اس خلافت اور بیعت خلافت کی حقیقت واضح کر رہے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا تو نہیں بیان فرما رہے کہ مجھے اللہ نے بنایا تھا خلیفہ، تو تمہاری کیا مجال ہے کہ تم بیعت کر کے پھر سکو؟ مجھے رسول اللہ نے وصیت سے خلیفہ اور امام بنایا تھا، تمہاری کیا مجال ہے کہ پھر سکو؟ تو جو بات مولا علی شیر خدا نے نہیں کہی وہ صدیوں بعد امت کا ایک طبقہ ان کی طرف منسوب کرے تو اس بات کو سچ مانے یا مولا علی المرتضیٰ کی بات کو سچ مانے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو خلافت ہے، یہ امر خلافت ہے، یہ تمہاری دعوت کے ذریعے مجھے ملا ہے، تمہارے فیصلے سے ملا ہے، تم نے مجھے اس کی طرف بلایا ہے اور تم نے یہ بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا اور میں نے قبول کر لیا۔ یہ آپ نے واضح طور پر حقیقت خلافت و امامت کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فلما افدت الیہ، جب یہ خلافت میری طرف گویا منتقل ہو گئی، میرے ذمے یہ منصب ہو گیا آپ لوگوں کے فیصلے سے اور آپ کی دعوت دینے سے، نظرت الی کتاب اللہ وما وضع لنا وامرنا بالحکم بہ فاتبعتہ۔ تو جب یہ خلافت کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اجماع سے میرے سپرد ہو گئی تو پھر میں نے اللہ کی کتاب کا مطالعہ کیا، اس کو دیکھا اور جو جو حکم اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمارے ذمے لگائے فاتبعتہ، میں نے ان کی پیروی کی۔ اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی، ایک اگلا نقطہ جو تصور ہے امامت کے بارے میں کہ وہ امام نبی کی طرح اس کو الہام اور وحی ہوتی ہے، یا قرآن و سنت کے علاوہ ہٹ کر امام کو براہ راست بھی اللہ سے وحی کی مانند یا ملتی جلتی ایک الہام اور وحی ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ بات کرتا ہے۔ یہ بات بھی رد کر دی ہے مولا علی شیر خدا نے۔ ان تمام ائمہ اطہار اہل بیت ہوں یا خلفاء ہوں یا امراء ہوں یا محدثین ہوں یا اولیاء ہوں، سب تابع ہیں قرآن اور سنت نبوی کے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہٹ کر نبوت کی نبی کی وحی کی مانند ہمیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کوئی اور ہدایت دیتا ہے، نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اب دیکھیے مولا علی شیر خدا کا اپنا خطبہ ہے، فرمایا نظرت الی کتاب اللہ وما وضع لنا وامرنا بالحکم بہ فاتبعتہ، پھر میں نے سب سے پہلے قرآن مجید میں نظر کی، جو احکام، جو واجبات، جو اوامر قرآن مجید میں ملے ہمارے لیے بیان کر دیے گئے تھے امر، پھر میں نے ان کی پیروی کی۔ نمبر 2، وَمَسْتَنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فَاقْتَدَيْتُهُ، اس کے بعد میں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا
تو جو کچھ سنت رسول سے مجھے ملا یہ میرا دوسرا سورس آف گائیڈنس تھا، یہ رہنمائی اور گائیڈنس کا دوسرا مصدر ہے۔ تو فاقتدیتہ، تو میں نے اس کی اقتدا کی۔ اگر آپ نہج البلاغہ کے مولا علی شیر خدا کے ان خطبات پہ اگر یقین کر لیں، ایمان لائیں اور اعتقاد رکھ لیں تو اہل سنت اور اہل تشیع میں دیکھیے فاصلے کتنے کم ہو جاتے، اس طرح قریب آ جائیں گے۔ بس نام کے دو مسلک رہ جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھے گا، مگر درمیان میں ایمان اور کفر کی جنگ ختم ہو جائے گی، ایک ہی نقطہ نظر کے قریب آ جائیں گے۔ جزوی تفصیلات و تشریحات اپنی جگہ الگ الگ رہیں، کوئی فرق نہیں، جنگ و جدال کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو ہی سورس ہیں میرے، ایک اللہ کی کتاب، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی تیسرا سورس بھی ہوتا تو آپ فرماتے نا کہ پھر جو اللہ نے جو براہ راست مجھ کو اللہ وحی کی طرز پر کوئی ہدایت کرتا ہے، الہام کرتا ہے، تیسرا میں پھر اس کی پیروی کرتا ہوں، وہ فرمانا چاہیے تھا، نہیں فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَلَمْ أَحْتَجْ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ رَأْيِكُمَا وَلَا رَأْيِ غَيْرِكُمَا۔ سو جو بات مجھے قرآن میں اور سنت رسول میں مل جائے تو اس کے بعد میں آپ کی یا کسی اور کی رائے کو حجت نہیں مانتا، جہاں قرآن اور سنت کا فیصلہ ہو جائے۔ قرآن اور سنت کے بدلے میں کسی اور کی بات حجت نہیں ہے۔ وَلَا واقع حُکْمٌ جَهِلْتُهُ فَأَسْتَشِيرَكُمَا وَإِخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی مجھے خبر نہ ہو، یعنی وہ قرآن سے نہ ملے یا سنت رسول سے نہ ملے از خود، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر آپ سے بھی اور دیگر اپنے صحابہ بھائیوں سے مشورہ کرتا ہوں اور مشورے سے رہنمائی طلب کرتا ہوں۔ یہ تیسرا سورس ہے، اس کو ہم اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ اب بولیے اہل سنت کی اصول فقہ کو اٹھا لیں، ان کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن، پھر سنت رسول، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا اجماع، مشاورت صحابہ۔ جب صحابہ آپس میں بات کرتے تو مشاورت کہتے تھے، طلب مشورہ۔ جب ہم اب بات کرتے ہیں تو پھر صحابہ کرام کے آثار و اقوال لیتے ہیں کہ ان کے ارشادات، ان کے آثار۔ اب یہ سورس اہل سنت کا ہے، اصول شریعت میں، اصول فقہ میں، مدارج کے اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر اجتہاد اور قیاس آتے ہیں۔ اب یہی تین چیزیں مولا علی شیر خدا نے نہج البلاغہ کے اندر خود بیان کی، درج نہج البلاغہ میں انہوں نے حضرت طلحہ حضرت زبیر سے خطاب کرتے ہوئے یہ سورس بیان کیا، ایک اور خطبہ میں بھی بیان، کئی اور جگہوں پر بھی بیان کیا۔ اب آپ انداز فرما لیجیے، اور اس کو بیان کیا کہ پھر میں مشورہ کرتا ہوں اس میں، تم دونوں سے بھی اور دیگر صحابہ سے جو میرے بھائی ہیں ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ثابت ہو گیا کہ امور خلافت مشورہ پہ چلتے ہیں۔ اب یہ بھی جو مخصوص عقیدہ امامت و خلافت ہے اس کے خلاف ہو گئی بات۔ اس میں تو ہے امر خلافت چونکہ منصوص اور مامور من اللہ ہے، لہذا امام کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوتا، نہ مشورہ کرتا ہے، وہ اللہ سے رہنمائی لیتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے اس کی عقیدے کی بھی نفی کر دی، فرمایا پہلے قرآن سے لیتا ہوں، پھر سنت رسول سے لیتا ہوں، اگر دونوں میں نہ ملے تو پھر اپنے بھائیوں سے، صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اس مشورے سے رہنمائی لیتا ہوں۔ دیٹس اٹ۔ یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات ملتے ہیں۔ آپ سیاستہ کو اٹھا کے دیکھیے، ترمذی، جامع ترمذی دیکھیے، سنن نسائی دیکھیے، یہی آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو تعلیم کی تھی، یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی تھی، یہی قاضی شریح کو خط گیا تھا، سیدنا فاروق اعظم کے خطوط اور ارشادات ہیں، یہی جمیع صحابہ کرام کے، یہی سیدنا صدیق اکبر کے، تمام خلفائے راشدین کا طریقہ اور ترتیب اخذ ہدایت کی یہی رہی جو مولا علی شیر خدا نے کی۔ مولا علی شیر خدا کے عقیدہ اور خلفائے ثلاثہ کے عقیدہ میں ایک رتی کے کروڑویں حصے کا بھی فرق نہ تھا۔ اب یہ قول تھا مولا علی شیر خدا کا کرم اللہ وجہ الکریم کا۔